پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تو نے اپنا جو لطف و کرم ہم پہ جاری رکھا اور اپنا مہینہ جس کے اندر ہم جیسے گناہگاروں کو تو نے اپنے دسترخوان پہ مہمان ٹھہرایا اور ہمارے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھولے رکھے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یقیناً ہم نے اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے اعمال انجام دیے، یقیناً نہیں کیے، حق تو ادا ہوتا ہی نہیں نا پروردگار، لیکن پھر بھی جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے عبادت کی، جتنی نمازیں پڑھ سکتے تھے نمازیں پڑھی، جتنے تو نامی سجدے کر سکتے تھے سجدے کیے، جتنا تیرا ذکر کر سکتے تھے ہم نے وہ ذکر کیا، جتنا صدقہ خیرات کر سکتے تھے پروردگار ہم نے کیا، جتنا قرآن کی تلاوت ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے کر سکتے تھے ہم نے کی، جتنے اعمال اچھے کر سکتے تھے پروردگار ہم نے کیا، یقیناً حق ادا نہیں ہوتا۔ پروردگار ہمارے ان ناقص عبادت کو مت دیکھنا بلکہ اپنے رحمت واسعہ کو دیکھنا، ہم نے جتنا کیا وہ بہت کم ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تیری رحمت اس قابل ہے کہ تم اس کو قبول کر کے ہم پہ اپنی خیر و برکات کا نزول کرے۔ پروردگار یہ سعادتیں ہمیں پھر نصیب فرما، ہمیں صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، جتنے دوست احباب ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار یقیناً ہر کسی نے چلے جانا ہے، پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے اور ہم جتنے ارادے ہم نے کیے ہوئے تھے، جتنی خواہشات ہمارے دلوں میں تھی وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں، کچھ بھی نہ کر سکے پروردگار، لیکن ہمیں وہ وقت ضرور نصیب فرمانا کہ موت سے پہلے ایک پل ضرور دینا کہ ہم سچے دل سے تیری توبہ کر سکیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسے محمد والے محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً بہت قیمتی گھڑیاں تھیں کہ آپ کی سانس تسبیح شمار ہو رہی تھی، ہمارا سونا عبادت شمار ہو رہا تھا، ایک قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ہمیں مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب دعویٰ بنا رکھا تھا کہ جو دعائیں مانگو گے اگر تمہاری اعمال حائل نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول کرتا ہے، نہیں تو قیامت کے دن اس کا اجر ضرور محفوظ رکھے گا کہ بندہ تو اپنی غفلت سے نہیں جانتا تھا کہ جو تو مانگ رہا ہے اس میں تیرے لیے ضرر ہے، تیرے لیے نقصان ہے، تو اس میں گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، میں تو تیرا کریم پروردگار ہوں، میں تو جانتا ہوں تو نے عبودیت کا حق ادا کیا، تو نے میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا، سائد بنا دعا کی، میرے سامنے چھپ کے گڑ گڑا کے مجھ سے مانگا، لیکن بندہ میں کیسے تیرا ضرر برداشت کروں؟ ہاں تو نے جو اتنا کچھ کیا ہے تیرا اجر میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، تو قیامت والے دن دیکھے گا کہ میں نے کتنا بہترین اس کے بدلے میں آ جاتا۔ عزیزان گرامی، عید ختم ہو گئی، ختم ہو گئی جی، ماہ سیام ماہ مبارک ختم ہو گیا، لیکن مولا کائنات علیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید تو اس کے لیے تھی جس نے روزہ رکھا اور پروردگار نے اس کے روزے کو قبول فرمایا، جس کے لیے یہ روزہ جو اللہ کی طرف سے قبول و مقبول ہوا، عید تو اس کی ہے، لیکن اے بندے یہ یاد رکھ تو پورے سال کے ہر دن کو جو ہے وہ تو عید کا دن بنا سکتا ہے، جیسے بتایا کہتے ہیں کہ
کہ وہ دن جس دن تم خدا کی، پروردگار کی، اپنے اس رب کی، اپنے اس خالق و مالک کو رضا کی معصیت نہیں کرے گا، وہ دن تیرے لیے عید کا دن۔ اور یہ عید کا مبارک دن یہ تحفہ ہے پروردگار کی طرف سے، یہ صلہ رحمی کا ایک دن ہے، یہ باہمی محبت کے اظہار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ عید یعنی خوشی کا دن، لیکن اس خوشی میں یہاں پہ آج اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس خوشی سے کیا مراد ہے؟ آج ہمارے مومنین اختلاف کرنے لگ گئے کہ یہ خوشی کا دن نہیں، غم کا دن ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن قرار دیا، اور آئمہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، یہ جو ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں عید والی نماز میں، ہم قنوت میں پڑھتے ہیں نا، اے پروردگار یہ وہ دن ہے جس کو تو نے عید کا دن قرار دیا، جس کو اللہ عید کا دن قرار دے، اور اہل بیت علیہ السلام اس کی گواہی دے کہ یہ یقیناً عید کا دن ہے، یقیناً عید کا دن ہے۔ اگر عید سے مراد جیسا کہ شب عید میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک عجیب ہی رسم ادا کی جاتی ہے چاند رات، یہ وہ رسم ہے جس میں یہ نادان مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آج کی رات شیطان اللہ کی نذیروں سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت و برکت سے آزاد ہو کے باہر ہوگا، کہ بھائی اتنی مصیبت تھی، روزے رکھنے پڑتے تھے، اتنا بھوکا پیاسا رہنا پڑتا تھا، اتنا وقت مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا، اتنی پابندیاں تھیں، جیسے چاند رات کو اسے پتہ چلا جتنی اس کی اوقات تھی، جتنی حیثیت تھی، یا تو جتنی استعداد رکھتا تھا، اس نے بڑھ بڑھ کے گناہ کرنا شروع کیا، وہ فحاشی کی طرف بڑھا ہے، وہ عریانی کی طرف بڑھا ہے، اس نے اس رات کا پل پل جو بے حیائی میں گزارا ہے، بازاروں میں جا کے نامحرموں کی طرف نگاہ کی ہے، جبکہ وہ رات اتنی برکت رات ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی اگر روایات دیکھی جائے یا ان کی سیرت کو، ان کی عملی سیرت کا جائزہ لیا جائے، تو ایک ایک پل میں انہوں نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کی دعا کی ہے۔ وہ پل ہوتا ہے کہ اپنے سارے رمضان کے نامہ اعمال کو قبولیت بخشوا لو، یا پھر ان پہ پانی نہیں چھوڑا۔ عزیزان گرامی، ہم نادان ہیں، ہم نام کے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، عمل ہم میں نہیں دکھائی دیتا، نہ باقی رہا۔ اگر اور کچھ نہیں تو اپنے گھروں میں تو رہتے ہیں نا، آپ سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہم تو آپ نے کتنا اپنے ہمسائے کا خیال رکھا یہ بتا دیجیے۔ جبکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے امام حسن سے فرماتی ہیں، اچار قبل الدار، اے بیٹے ہمسایہ اپنے گھر سے پہلے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ چاہے ساتھ والا مرے، بیمار ہو، بھوکا رہے، فاقے کاٹے، بھائی آئے تو 2 مہینے بعد ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی جب گاڑیاں دونوں کی باہر اچانک سے نکلے گی تب، نہیں تو نہیں پتا ہے۔ یہ تو آج کے ہمارے حالات ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ آج جی ہم پہ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں۔ عزیزان گرامی، اگر تو یہ عید اسی بے حیائی، عریانی اور
نام ہے کہ میں نے ہر برا فعل اس عید والے دن کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. ہر برائی کو میں نے اس عید والے دن کرنا ہے کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ میں شراب نوشی کروں, زنا کروں, بری عورتوں کے پاس جاؤں یا اپنے نامحرموں کے پاس بیٹھوں, ان سے کچھ گپیاں کروں. ایسی عید واقعاً حرام, یہ ایسی عید واقعاً حرام ہے, ایسی خوشی واقعاً حرام ہے. لیکن اگر خدا کی تعلیمات اور خدا کی قوانین پر عمل کرنا ہے, اس کے حکم پر لبیک کرنا ہے, اس کے حکم پہ تکبیریں پڑھتے ہوئے گھر سے ننگے پاؤں نکلنا ہے, اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اعلان کر کے گھر سے نکلنا ہے, اس کے لیے فطرہ ادا کرنا ہے, سب کا خیرات دینا ہے, بچوں پہ کرم کرنا ہے, بزرگوں پہ رحم کرنا ہے, ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگپیاں کرنی ہے, اور اللہ کے حضور سجدہ شکر کرنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر تو نے ماہ صیام ادا کیا اور ہم نے اس میں عبادات کی, تیرا شکر ہے کہ ہم اس پہ شکر بجا لاتے ہیں, اور اتنا شکر بجا لاتے ہیں جتنی تیری ذات شکر کے لائق ہے. تو واقعاً عزیزان گرامی یہ عید ہے, اور ایسی عید ہم سب کو منانی چاہیے. عزیزان گرامی یہاں پہ مسئلہ رہا چاند کا, تو یہاں پہ ہمارے فقہ کے اندر دیکھا جائے تو حکم ہے کہ چاند کو ہر مومن اپنی آنکھوں سے دیکھے, مستحب عمل ہے. ہر ماہ کا چاند, صرف ماہ صیام کا نہیں, ہر ماہ کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھے. یا پھر نہیں دیکھ پایا تو دو عادل گواہوں کی گواہی لے لو, یا پھر کوئی قابل اعتماد بندہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, نمازوں کا پابند ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے, اگر وہ گواہی دے تو مان لو. اب یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان نے دیکھا ہے کافر نے دیکھا. اگر کافر قابل بھروسہ ہے, قابل اعتماد ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا, یہ بیٹے بھی جھوٹ نہیں بولتا, تو آج وہاں پہ بھی اگر وہ گواہی دیتا ہے تو آپ کو یقین کرنا ہے. عزیزان گرامی, آج یہاں پہ ہمارے ہر گھر میں, ہر ملک کے ہر کونے میں, ہر شہر میں ایک ہی بات آپ کو سنائی دے گی, لو جی مولوی عید کھا گئے, مولوی روزہ کھا گئے, مولوی. عزیزان گرامی گواہی تو پہلے چاند کی جو ملی وہ تو اول وقت ہی مل گئی کہ جناب وہاں سے چاند دکھا, جی فلانے شہر میں چاند دکھنے کے چانسز ہیں, گواہیاں ملی, اتنی گواہیاں ملی کہ بہت زیادہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہماری گواہی مل رہی تھی کہ کوئی مومن ہمیں گواہی دے کہ ہاں جی حضور انور کے ہاں جی کوئی شیعہ مومن اسنا عشری ہمیں یہ گواہی دے دے تاکہ ہمیں یقین قلب حاصل ہو جائے کہ ہاں اس نے دیکھ لیا تو ہم اعلان کریں. تو یہ ایک سخت مرحلہ ہے اور بہت ہی اتنا نازک مرحلہ ہے کہ اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں جو گناہگار, اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں عید والے دن تو فعل حرام. اگر یہ دونوں معاملات اگر کوئی بھی اپنے سر پہ اتنی آسانی سے نہیں لے گا, لیکن جس نے یہ لباسہ پہنا ہوا ہے اور لباس رسول سے تن کیا ہوا ہے, اس کی مسئولیت, اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی, انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے نمائندے تھے ان سے معلومات اکٹھی کی,
معلومات اکٹھی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ سندھ کے اندر بعض علاقوں کے اندر مومنین نے چاند دیکھا ہے، ان کے نام، ان کے گواہ، ان کی ہر چیز ہم نے اکٹھی کی۔ پھر ایک عالم دین انہوں نے یہاں تک یقین دلوایا، بھائی میں نے کل عید کرنی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے چاند کو دیکھا ہے، اور آپ چاہے اعلان کریں نہ کریں ہم کل عید الفطر ادا کریں گے۔ وہ ایسے قابل بھروسہ انسان ہے کہ صادق نقوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ ہیں، انہوں نے ہمارے اعلان کے فوراً بعد اعلان کر دیا۔ جامعۃ المنتظر کے اندر پتہ چلا آپ کے فلانے دو شاگردوں نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا بھی اعلان آ گیا کہ وہ شخص متدین ہے، قابل بھروسہ ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ انہوں نے جہاں سے آگے پتہ کیا وہ بھی مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جب ایسی گواہیاں ہمیں سندھ سے اور سرحد سے علماء کرام کی گواہیاں ملی، ہمارے لیے اطمینان کافی تھا، ہم نے فوراً اعلان کر دیا۔ چاند نظر آنے میں دیر نہیں، پہلے چاند تقریباً اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن دوسرے دن کا چاند اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1 گھنٹہ کم از کم ٹھہرتا ہے اور آرام سے دیکھا جاتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والوں نے کل اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی کا چاند نہیں ہے، تو یقیناً جو فیصلہ کیا گیا وہ ٹھیک فیصلہ تھا۔ یہ ایک مسئلہ جو چاند نہ نظر آنے کا ہے، یہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں جب میں نے مطالعہ کیا کہ کیا مسئلہ ہے، باقی تو کوئی چاند کا اتنا ایشو نہیں رہتا کہ شعبان کا چاند کا جب 8:30 بجے کر دیا گیا، آئے عید فطر کا چاند پہ اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی، مطالعے سے پتہ چلا کہ امام مبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک اصول بیان میرے سامنے آیا اور میں دنگ رہ گیا کہ یہ مشکلات جو ہمارے اوپر چاند کو لے کے آئی ہوئی آج کی نہیں ہے، یہ مولا امیر علیہ السلام نے اس کے لیے ایک پیشن گوئی کی ہے اور حالات بتائے ہیں۔ بہت زیادہ بات میں جو ہے اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب یہ ماہ شعبان کا چاند، جو ماہ رمضان کا جو پہلا دن ہوگا، اس کی افطاری لوگ شعبان کا آخری روزہ سمجھ کے کریں گے، اور ماہ رمضان کے پہلے دن کی افطاری ماہ شعبان کے آخری اور عید کے دن لوگ روزہ رکھیں گے۔ مولا کیوں؟ آگے فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں بے حیائی عام ہو جائے گی، برے کام عام ہو جائیں گے، نامحرموں کا پاس نہیں کیا جائے گا، زنا علن اعلان کیا جائے گا، جس زمانے میں یتیم کے مال کو حلال سمجھا جائے گا، سود کھایا جائے گا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، شراب اور رشوت کو تحفہ کر کے قبول کیا جائے گا اور دیا جائے گا۔ اسی زمانے میں مرد حضرات عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتوں جیسی شکل اختیار کریں گے، اور عورتیں مردوں جیسی شکل اختیار کریں گی۔ نماز کے اوقات اور حدود کی رعایت نہیں کی جائے گی اور نماز کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں حج کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا اور دنیاوی مفادات کی خاطر حج کو کیا جائے گا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک ایسا زمانہ آئے گا تو حلال مخفی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ ماہ
رمضان میں یہ جو چاند ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ چھپ جائے گا، یہاں تک کہ پہلی کا چاند دوسری کو نظر آئے گا۔ لوگ پہلی تاریخ کو آخر رمضان آخر شعبان سمجھ کر افطار کریں گے اور عید فطر کا چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے روزہ رکھیں گے۔ بس خبردار، اللہ خبردار فرما رہے ہیں۔ اور مجھے بہت سی گفتگو ہے، لیکن اس وقت اللہ کو اچانک اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اچانک سے عذاب دے گا، اور جو غفلت کی حالت میں ہوں گے ان پر عذاب دے گا۔ مختصر نہیں کرنا ہے اس کو، میں خلاصتاً یہاں پہ تو مولا نے کہا کیا کرنا ہے؟ مولا نے کہا کہ موت کا وقت کا پتہ نہیں ہوگا، صبح توانا ہوگا، رات کو قبر میں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں صحت مند ہوگا، قبر توانا ہوگا، لیکن شام قبر میں ہوگی۔ کیا کیا جائے؟ تقوی اختیار، پرہیزگار بنو، اللہ کی معصیت کو چھوڑ دو، ہر وقت وضو کی حالت میں رہو، غسل کر کے رکھو کہ تب وقت آئے پاکیزگی کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کو اول وقت میں ادا کرو، کس لیے؟ اس لیے کہ ممکن ہے ابھی موت آ جائے، اس لیے کہ قضا نہ ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری غفلت ہے کہ میرے بیٹے ہیں، میری جائیداد ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری اتنی جائیداد ہے، اتنا کچھ ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچے تو ہیں ہی صحیح، سارے خیر انجام دیں گے۔ تو اے غافل، جو عمل تو نے انجام نہیں دیا، جو کام تو نے نہیں اپنی زندگی میں انجام دیا، کس غفلت میں ہے کہ تیری اولاد وہ انجام دے گی؟ جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کر گزرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ جوان پیش ہوئے، ہمارے والد گرامی نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ ایک کمرے کے اندر کھجوروں کا یہ جو سٹور ہے اس پر کمرہ پر کھجوروں سے، میری وصیت ہے کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہاتھوں سے یہ رائے خدا میں ہدیہ کریں۔ کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں سے۔ کون؟ رحمت للعالمین، سردار الانبیاء، رسول خدا۔ اب یہ بانی شریعت تھے، اب وصیت پہ عمل کرنا واجب تھا۔ بڑے اور ایک ایک کھجور جو ہے رائے خدا میں فقراء کے اندر تقسیم کی، وصیت پہ عمل ہوا۔ جاروب کش نے جھاڑو اٹھایا، کمرے کو صاف کرنے لگا، رسول خدا جانے لگے، پیچھے سے بھاگتا آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاں بھی کیا ہوتا؟ یا رسول آدھی کھجور رہ گئی ہے تقسیم ہونے میں، حکم ہے کہ پورا کمرہ جتنا بھی ہے اس میں یہ بھی ہے۔ تو رسول خدا نے حسرت سے کہا کاش تمہارا باپ اپنے ہاتھ سے یہ آدھی کھجور خود رائے خدا میں دنیا میں خرچ کر کے چلا جاتا۔ یہ انبار جو میں نے کھجوروں کا رائے خدا میں نے سردار الانبیاء نے جو خرچ کیا، اس سے زیادہ اللہ اس کو اجر دے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ جو کچھ کرنا ہے کارگزریے اپنے ہاتھ سے کیجئے، دوسرے سانس کی توقع مت کیجئے، اپنی اولاد پہ توقع مت کیجئے کہ کل کو وہ ایک فاتحہ بھی آپ کے لیے پڑھے۔ ایسے اعمال کر گزریے کہ آپ کو یقین ہو
کہ میں نے جو اعمال کیا ہے، میری قبر کی منازل آسان ہے، میری قبر صاف ہے، یقین سے اس دنیا سے جائے گے۔ تو ہم سب نے جانا ہے، اس میں تو کیا اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، جو جیسا ہے یہ تو کنفرم ہے، ہر کسی کو کنفرم ہے کہ کوئی نہیں رہا، ہم نے بھی جانا۔ تو عزیزان گرامی، ہم حالات حاضرہ کی طرف توجہ کریں تو فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ افغانستان میں ایک طالبات کے سکول کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ اس کا نام سید الشہداء تھا، اس میں مومنین کی بچیاں جو ہیں وہ زیور تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ فلسطین کے حوالے سے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی اس ظلم اور بربریت کا ہم چاہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ فی الفور اس پہ ہم رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا ہو کے اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کی حمایت اور ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اسرائیل نے جو یہ دہشت گردی پھیلا رکھی ہے اس کو فی الفور روکا جائے اور اس کو اس پہ سزا دی جائے، اور اگر وقت مقرر ہی ہے کہ ہاں جی فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی ہے تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وقت اگر پکارے گا تو ہم لبیک کہیں گے۔